بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہماری چل رہی تھی حرف بحرف ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ، اور آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 31 پڑھیں گے۔ مصروفیات کی وجہ سے کلاسز کی جو نمبرنگ ہے اس میں بھی شاید کچھ بے ترتیبی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے رکوع جو ہے ترتیب وائز ہی چل رہے ہیں۔ بس آپ اگر ترتیب وائز دیکھتے رہیں ہر کلاس کو تو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں رہنے والی۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں طلاق کے مسائل چل رہے ہیں پچھلے 2 رکوعوں سے، تو چونکہ ہم ان کو ہلکا سا ٹچ کر کے صرف ترجمے کو سمجھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ مفصل سمجھنے کے لیے مختلف تفاسیر اور مستند علماء کرام سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں ہم صرف ٹو دا پوائنٹ ترجمہ کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان زبان میں، اور جتنا ممکن ہو سکے گا ہم تفسیر بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ لا کا مطلب نہیں آتا ہے جناح کہتے ہیں گناہ کو، علیکم تم پر، کوئی گناہ نہیں تم پر، یا نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اف کا مطلب میں آئے گا، یعنی اگر کہ ان اف، اگر طلقتم النساء طلاق دے دو تم نساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ما کا مطلب آتا ہے جب، لم کا مطلب نہ، ما لم نہ، تمسوہن تم نے چھوا انہیں، مس کرنا چھونا، تو ما لم تمسوہن نہ چھوا تم نے انہیں، او تفرضوا لہن تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، فریضہ کوئی مہر۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، حالانکہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ہی تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو کوئی، یعنی اگر کسی شخص کی شادی ہو جائے اور ان میاں بیوی خلوت میں علیحدہ نہ ہوئے ہوں اور اس سے پہلے طلاق ہو جائے اور کوئی مہر مقرر بھی نہ کیا ہو کہ اتنا مہر دینا ہے، تو پھر مرد پر واجب یا ضروری نہیں ہے کہ وہ مہر ادا کرے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک بات ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ اور مال و متاع دو انہیں، علی الموسع اوپر وسعت والے کے، یعنی اگر استطاعت ہے کم سے کم ایک جوڑا کپڑا تو دے دینا چاہیے، اگر خلوت میں علیحدگی نہ ہوئی ہو، چھوا نہ ہو مرد نے عورت کو، پھر بھی مرد کو چاہیے کہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن چاہیے کہ وہ کیا کرے، کم سے کم ایک جوڑا سوٹ اس کو ضرور دے دے، قدرہ وعلی المقدر اور اس کی وسعت کے مطابق، اوپر وعلی المقدر اور اوپر تنگ دست کے، یعنی اگر تنگ دست ہے تو اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے، اگر مالدار ہے تو اپنی وسعت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے، قدرہ اس کی وسعت کے مطابق، متاعا بالمعروف فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، حقا علی المحسنین حق ہے اوپر نیکی کرنے والوں کے، تو جو نیکی کرتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے اپنی وسعت کے مطابق، غریب ہے تو اپنی غربت کے مطابق، مالدار ہے تو اپنی مالداری کے مطابق۔ اور اگلی صورت اللہ نے بیان کی ہے، ان اور اگر، طلقتموہن طلاق دے دو تم انہیں، من قبل اس سے قبل یا اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے چھوا انہیں، وقد اور تحقیق، فرضتم مقرر کر دیا تم نے، یعنی فرض کر دیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃ فریضہ کوئی مہر، فنصف تو آدھا ہے، ما اس کا جو، فرضتم مقرر کر چکے ہو تم۔ اگر میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور پھر شادی کے فوراً بعد طلاق ہو گئی ہے، ابھی میاں بیوی اکیلے نہیں ہوئے، خلوت میں نہیں گئے، اور ایک اور بات یہ اللہ نے فرما دی کہ ہاں تم نے مہر ادھر مقرر کر دیا تھا، گویا 50,000 تھا، 10,000 تھا، تو اب فرض یہ ہے کہ آپ اس کو آدھا مہر دیں گے، بے شک آپ کی خلوت نہ ہوئی ہو، آپ بیوی کے ساتھ علیحدگی میں نہ اختیار کیے ہو آپ نے، تو پھر بھی آپ کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا اس میں سے جو تم نے مقرر کیا ہو، اگر مقرر نہ کیا ہوتا تو پھر پہلے والی سچویشن تھی، اگر مقرر کر دیا ہے تو پھر آدھا ضروری ہے۔ الا ان یعفو اور وہ عورتیں معاف کر دیں، الا ہاں مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو یا معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح یعنی نکاح کی گرہ،
یعنی اگر مرد ہو، یعنی معاف سے مراد یہ کہ مرد پورا دینا چاہے تو اور اچھی بات ہے، اگر ادھر سے عورت وہ جو آدھا ہے وہ بھی نہ لے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عورت پر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد کو چاہیے کہ وہ آدھا دے دے، اگر مالدار ہے تو وہ پورا دے دے، اگر عورت مطالبہ نہیں کرتی تو پھر بھی اچھی بات ہے، اگر مطالبہ کرتی ہے تو اس کو آدھا دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر دونوں کو فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ لا، اور نہ تنسوا الفضل بینکم، تم نہ بھولو احسان کو آپس میں، بینکم مابین میں آتا ہے نا، فضل احسان کو کہتے ہیں، تو آپس میں فضل کو، آپس میں احسان کو نہ بھولو، فراخ دلی سے کام لو۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ اسے بما تعملون، جو تم خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس موقع پر بھی فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، منہ نہیں بنا ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آئے اگر آ بھی جائے تو پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے دونوں جانب سے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، حافظوا حفاظت کرو، حافظوا حفاظت کرو، علی الصلوات سب نمازوں کی، والصلاة الوسطی اور خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر۔ یعنی یہاں پر فوراً سچویشن چینج ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام نماز کے یہاں پر نازل کر دی ہے، چونکہ جنگ کے قوانین بھی ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر جو عصر کی نماز ہے مفسرین نے لی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کاروباری حضرات ہوں یا 9 to 5 جاب والے ہوں، تو اس کام کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جاب سے چھٹی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ نماز راستے میں رہ جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس نماز کی مکمل آپ تابعداری کریں اور اس کو وقت پر ادا کریں اور فرمانبردار بن کے رہیے، اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اور پھر خفتم اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا تو پیدل پڑھ لو، او رکبانہ یا سوار ہو کر، اگر میدان جنگ میں ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ جنگ میں ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کو ٹائم ہے، تو وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے، اشاروں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، او رکبانہ یا وہ سواری پہ ہے تو اس کے اوپر پڑھ لے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تو پھر نماز قضا کرنا جائز ہے، پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر وہ سواری پر آرام سے ہے یا وہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا اس نے سکھایا۔ پھر اگر تم آرام کر لو، جنگ میں وقفہ ہو جائے، بیٹھ جائے، ٹائم مل جائے، تو پھر وہ طریقہ جو رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، اس پر عمل کر کے نماز پڑھو۔ ما لم تکونوا تعقلون، جو نہیں تھے تم تعملون جانتے، وہ طریقہ جو تمہیں معلوم نہیں تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا، تو پھر اس طریقے کے مطابق تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، والذین وہ لوگ، یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیۃ لازواجہم اور وصیت اپنی بیویوں کے لیے، متاعن فائدہ پہنچانے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے۔ یعنی اگر جو شخص، جو مرد حضرات فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں رہ جاتی ہیں، تو فوت ہونے سے پہلے ان کو وصیت کر جاتے ہیں کہ 1 سال تک اس بیوی کو گھر سے نان نفقہ ملے گا، جو اس کی بیوی ہے 1 سال تک اس کو اس گھر میں رکھا جائے گا اور نان نفقہ سارا خرچہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد اگر بیوی 1 سال سے پہلے چلی جائے، گھر چھوڑنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، 1 سال مکمل کرنے کے بعد چلی جائے پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وصیت ضروری ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو کر دیا کرو کہ 1 سال تک آپ کی بیوہ کو آپ کے گھر میں وہ رکھیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا اس معاملے میں، فعلنا فعل وہ کریں، یعنی اللہ نے فرمایا اگر وہ خود چلے جائیں 1 سال سے پہلے یا 1 سال کے بعد تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف بھلے طریقے سے، وہ کوئی فیصلہ کر لیں اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، تو ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کو، متاع فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوں گی پھر ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ اچھے طریقے سے پورے کیے جائیں،
ان کا نان نفقہ ہے، اگر ان کے پاس بچے ہیں تو اس بچے کے جو ہے وہ دودھ کا خرچہ ہے، اور باقی تمام جو اخراجات ہیں وہ بھلے طریقے سے پورے کرنے چاہیے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ایسے حق پورا ادا کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں کھول کھول کر انسانوں کے لیول پہ آ کر سمجھا رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 31 بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیریز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ کیا یہ مکمل ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ ہم قرآن کو مکمل کریں، لیکن چونکہ ہم محنت کرتے ہیں اور پھر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اگر بعض اوقات رسپانس نہیں آتا، لوگ جو ہے وہ آگے شیئر نہیں کرتے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا یہ کام جو ہے وہ اتنا لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، اور پھر اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نیکسٹ کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔